السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 117 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اور اس سبق کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ان کی خبر جملے کی شکل میں لائی گئی ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو۔ خاص طور سے کیا ہے، یہاں پہ جملہ فعلیہ پہ زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے آپ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ان اللہ، اللہ جو ہے ان کا اسم ہے، اور یہ اللہ کا اسم ہے، اور یأمر پورا یہاں سے یہاں تک پورا جملہ جو کیا ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد ان کی خبر ہے۔ اور اب پڑھ چکی ہیں کہ ان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ تو جناب مرفوع کہاں ہے؟ اگر مفرد ہو تو وہاں مرفوع ہوگا، لیکن یہ جملے کی شکل میں ہے، مان لینا پڑے گا کہ یہ جملہ حالت رفع میں ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھیے۔ بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ آگے دیکھیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فحشا کہتے ہیں بدکاری، گناہ، منکر منے برائی، صلاۃ منے نماز، تنہا نہا ینہا نہیت کے معنی ہوتا ہے روکنا، تنہا یہ مضارع ہے۔ تو سبق سے متعلق دیکھیے، یہ صلاۃ جو ہے ان کا اسم ہے، اور پورا جملہ یہاں سے یہاں تک کیا ہے؟ ان کی خبر ہے، اور جملہ فعلی کی شکل میں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک نماز بدکاری اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ان السفینۃ لا تجری علی الیبس۔ یبس، یہ بھی سے یبس یبسن کے معنی ہوتے ہیں خشک ہونا، یبسن خشکی، اور جرا یجری جریان کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا چلنا، یا مراد ہے چلنے کے معنی میں لیجیے۔ اب سبق سے متعلق دیکھیے آپ، یا ان سفینۃ جو ہے، یہ سفینہ جو ہے ان کا اسم ہے، لا تجری یہاں سے یہاں تک کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ان کی خبر ہے، اور جملے کی شکل میں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک یا واقع کشتی خشکی پر نہیں چلتی ہے، لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ رزق یرزق رزق عطا کرنا، صلاحاً ہے، صلوح یسلو صلاحاً و صلاحیتاً کے معنی ہوتے ہیں نیک ہونا۔ تو مصدری معنی لیں گے تو صلاح کے معنی نیک کی یا درستگی۔ تو لعل کا معنی شاید ہے۔ سبق سے متعلق دیکھیے، یہ لعل جو حروف مشبہ بالفعل میں سے اللہ جو اس کا اسم ہے، اور پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد لعل کی خبر ہے، اور یہ جملے کی شکل میں ہے۔ ترجمہ یوں، شاید اللہ مجھے نیکی عطا کرے۔ لیتکم تستہدون قبل الامتحان۔ لیتکم، کاش تم سب، تستہدون محنت کرتے قبل امتحان سے پہلے۔ سبق سے متعلق دیکھیے، لیتا کے اندر جو کم ہے، کم جو ضمیر ہے، یہ لیتا کا اسم ہے، اور حالت نصبی میں ہے۔ تستہدون سے یہاں تک یہاں جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ کیا ہے؟ لیتا کی خبر ہے، اور حالت رفع میں ہے۔ ترجمہ یوں، کاش تم لوگ امتحان سے پہلے محنت کرتے۔ کأن أذني الفیل مروحتان۔
اذن کے معنی ہوتے ہیں کان، اس کی جمع آذان. یہاں تسنیہ ہے اذن، اذنان. اذن کی اضافہ اذنان کی اضافہ فعل کی طرف کی گئی، جس کی وجہ سے نون کیا ہے گر گیا. اور اذنین کأن کا اسم ہے یہ، اس لیے حالت نصبی میں ہے. تو ولد ولدان حالت نصب میں ولدین، اذن اذنان حالت نصب میں اذنین. اضافت ہونے کی وجہ سے نو گری ہے تو کیا بچا اذنین. پھر ملا کر پڑھیں گے تو اذنین فعل. مروحتن اس کی جمع مراوح ہو پنکھا، یہاں تسنیہ ہے مروحتان. کاننا کے معنی گویا کی. سبق سے متعلق دیکھیے، کاننا کا یہ اذنین فعل یہ کیا ہے اسم ہے، اور مروحتان یہ مفرد کی شکل میں ہے. گویا کہ ہاتھی کے دونوں کان دو پنکھے ہوں، دونوں کان پنکھے ہوں، پنکھے ہوں. ان الجاہل یسیء الی نفسہ، جہل یجہل جہالت، اس سے صفت کا صیغہ جاہل ہے، نادان، جاہل، نہ جاننے والا. اساء یسیء اساءۃ کے معنی ہوتا ہے برا سلوک کرنا. یسیء یہ مضارع ہے. تو سبق سے متعلق دیکھیے، جاہل اس کا کیا ہے اسم ہے ان کا، اور یسیء یہ پورا جملہ جو ہے جملہ فعل یا خبر یا ہونے کے بعد ان کی خبر حالت رفع میں ہے. یہاں جو خبر جملے کی شکل میں توجہ چاہیں گے. بے شک جاہل اپنے ساتھ اپنے لیے برا کرتا ہے، اپنے لیے برا کرتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنۃ اس کی جمع حسنات اچھائی نیکی، سیئۃ اس کی جمع سیئات برائی. اذهب یذهب ذهب یذهب ذهاب کے معنی ہوتے جانا، اور اذهب یذهب اذهاب کے معنی ہوتے لے کے جانا. مراد یہ کہ ختم کر دینا ہے. ترجمہ دیکھیے یہاں پہ سبق سے متعلق کیا ہے، حسنات کیا ہے ان کے اسم ہے، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے اس کا اعراب کسرے سے ہے یہ. اور یذہبن السیئات پورے یہاں سے یہاں تک جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد ان کی خبر حالت رفع میں ہے. بے شک نیکیاں برائیوں کو لے کے چلی جاتی ہے، ختم کر دیتی ہیں. ان الامہات یحذبن البنات، امن کی معنی ہوتے امن کے معنی ہوتے ماں، امن اس کی جمع امہات. حذب یحذب تہذیب کے معنی تو مہذب بنانا، سائستہ بنانا، تہذیب دینا. سبق سے متعلق دیکھیے، ان الامہات نہیں پڑھیں گے، امہاتی پڑھیں گے. تو یہ ہمارا کیا ہے ان کا اسم، اور یذہبن البنات یہ کیا ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد ان کی خبر حالت رفع میں. بے شک مائیں بچیوں کو تہذیب یافتہ بناتی ہیں. وجدت ان انغماس المرء فی الطرف یضرہ، انغماس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر چلا جانا، منہمک ہو جانا. مرء کے معنی ہوتے ہیں انسان، طرف کے معنی تو خوشحالی، عیش پسندی. اور ذر یضر ذرن وہ مضرتن کے معنی ہوتے ہیں نقصان دینا، نقصان پہنچانا. اور وجد یجد وجدن کے معنی یا وجود معنی پانا. تو اب دیکھیے سبق سے متعلق دیکھیے،
یہ انغمس المرء فی الطرف، انغمس المرء مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ ان کی کیا ہے، ان کا اسم ہے، اور یزرہ یہ ان کی خبر جملے کی شکل میں ہے، تو گویا یہاں سے یہاں تک پورا جملہ کیا ہے، ان کا اسم ہے، اور یزرہ ان کی خبر جملے کی شکل میں ہے۔ دیکھیے، میں نے پایا کہ عیش پسندی میں، عیش پسندی میں پڑھنا اس کو نقصان دیتا ہے۔ یا اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا اس کو نقصان دے گا، نقصان دیتا ہے۔ اور تو یہ جو ہے ارا ان بائی الصحف قد کسرو، با یبیع بیان کے معنی ہوتے بیچنا، صفت کس سے کا بائعن، فاعل بائعن، بائعان، بائعون، حالت نصب میں کیا ہو جاتا ہے، بائعین، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو بائعی۔ صحیفتن اس کی جمع صحف، پیپر۔ کسر یکسر، کثرتن کے معنی ہوتے زیادہ ہونا۔ را یرا، رؤیت میں دیکھنا، یعنی میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے، ارا کا معنی آئے گا، تو میں سمجھتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں۔ چلیے لفظی ترجمہ کیجیے، میں دیکھتا ہوں کہ پیپر کے بیچنے والے یا اخبار کے بیچنے والے زیادہ ہو گئے۔ ان الاغنیاء کثیرون ولکنہم لا یعاسون الفقراء، غنیون کی جمع اغنیاء، مالدار، کثیر بنے زیادہ، آسا یعاسی، معاسات کے معنی ہوتے غمخواری کرنا، ہمدردی کرنا، فقیر اس کی جمع فقراء، مفلس۔ ترجمہ دیکھیے، یہ ان الاغنیاء، اغنیاء جو اس کا اسم ہے، اور کثیرون کیا ہے، اس کی خبر ہے ان کی۔ آگے دیکھیے، لیکنہم کے اندر جو ہم جو ہے، یہ لیکن کے اسم ہے، لا یواسون الفقراء، جملہ فعل یا خبر یا ہونے کے بعد لیکن کی خبر حالت رفع میں ہے۔ یہ بے شک مالدار بہت ہیں، لیکن وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے ہیں۔ برابر؟ تو حاصل کلام، ان کی خبر کبھی کیا ہوتی ہے، جملے کی شکل میں آتی ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو۔ اس میں عام طور سے جملہ فعلیہ کا استعمال کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔